بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سندھ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو۔ تفصیلات کے مطابق قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت نہیں، بلوچستان میں بھی کوئی حکومت نہیں، ملک میں سنجیدہ حکومتوں کا ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن آئین کے مطابق ہونے چاہیے، مسئلے کی اصل بنیاد ووٹ کی چوری ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ کوئی سیاسی کارکن جان سے گیا ہے تو وہ بھی ہمارے ملک کا نقصان ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جوان شہید ہوا ہے تو بھی ہمارا نقصان ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ڈرافٹ پر ہم نے 1 ماہ تک مشاورت کی، مذاکرات اور بات چیت سے راستے نکل آتے ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم سے تعاون چاہتے ہیں تو ہم سے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 26ویں آئینی ترمیم میں جن سے دستبردار ہوئی اس کے لیے ایکٹ پاس کرنا، ان پر تو آصف زرداری دستخط کریں، اور جو مدارس بل جس پر اتفاق رائے ہوا اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے بیانات کا پی ٹی آئی کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے بیرونی مداخلت کا تاثر آتا ہے۔ سنبھل کا معاملہ، جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ پہنچی۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند نے سنبھل میں مسجد کے سروے کے نام پر فرقہ وارانہ تشدد میں کئی مسلم نوجوانوں کی پولیس کی گولیوں سے شہادت کے درمیان سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون پر فوری سماعت کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے کہا کہ سنبھل جیسے سانحات کو روکنے کے لیے عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون پر سماعت بےحد ضروری ہے، کیونکہ اس ایکٹ کی پاسداری نہ کر کے ملک میں امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا کی بینچ کے روبرو فوری طور پر اس کو پیش کرنے کی درخواست کی ہے۔ دریں اثنا صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سنبھل کو لاقانونیت، ناانصافی اور ظلم و بربریت کی ایک زندہ تصویر قرار دیتے ہوئے پولیس فائرنگ کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے پولیس کی فائرنگ اور ظلم کا شکار ہوئے لوگوں کے ساتھ اس مصیبت کی گھڑی میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان ہے، وہ چاہے ملیانہ، ہاشم پورہ، مراد آباد اور ہلدوانی ہو یا پھر سنبھل، ہر جگہ پولیس کا ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ پولیس کا کام امن و امان کو قائم رکھنا اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔ پولیس امن کا داعی بننے کی بجائے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق کی طرح معاملہ کرتی ہے۔ امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے خبردار کیا کہ انصاف کے دوہرے پیمانے سے بدامنی اور تباہی کے راستے کھلتے ہیں، اس لیے قانون کا پیمانہ سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ مذہب کی بنیاد پر کسی بھی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سنبھل کا سانحہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ یکرخی اور نظریاتی سیاست ملک کو کہاں کھینچ کر لے آئی ہے، جہاں قانون کے محافظ قاتل بن گئے اور برسوں سے پھیلائی جا رہی نفرت اور اشتعال انگیزی اب بندوق کی گولیوں تک آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ سنبھل میں نشانہ لگا کر اور بلا اشتعال سینہ پر گولیاں چلائی گئیں، اس کی کئی ویڈیوز وائرل ہیں، لیکن ایک بڑی سازش کے تحت انتظامیہ اس کو الگ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پولیس بندوق سے گولیاں نہیں چلا رہی تھی تو کیا وہ پھول برسا رہی تھی؟ کوئی بھی شخص اس دعویٰ کو قبول نہیں کر سکتا۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ وفد کو مقامی لوگوں نے بتایا کہ گولیاں پرائیویٹ اسلحوں سے چلائی گئیں تاکہ پولیس کو بچایا جا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم نوجوانوں کو مارنے کے لیے پولیس پہلے سے تیاری کر کے آئی تھی اور یہ سب کچھ منظم سازش کا نتیجہ تھا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ صرف سنبھل ہی نہیں، ملک کے دوسرے کئی مقامات پر بھی مساجد کے بارے میں اسی طرح کے تنازعات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مقامی عدلیہ ان معاملوں میں انتہائی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہی ہے، جو نہ صرف عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ بابری مسجد قضیہ میں سپریم کورٹ کے فیصلہ کی بھی توہین، جس نے اس کو دوسری عبادت گاہوں کے معاملہ میں نظیر نہ بنانے اور اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ دیا تھا، جس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ ایودھیا میں مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ مسلمانوں نے کڑوا گھونٹ سمجھ کر اس فیصلہ کو پی لیا،
لیکن اس فیصلے کے بعد فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔